بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آغاز کرتے ہیں فعل ناقص کا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم حروف علت کو پڑھ رہے ہیں۔ حروف علت میں ہم فعل مثال اور فعل اجوف پڑھ چکے ہیں، اور تیسری جو اس کی قسم ہے وہ فعل ناقص ہے۔ ایسا فعل جس کے لام کلمہ پر حرف علت موجود ہو ناقص کہلاتا ہے۔ فعل ناقص کا علاج کرنے کے لیے بھی فعل اجوف والا طریقہ ہی استعمال ہوتا ہے، فعل اجوف والا طریقہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ جی دیکھیے گا اس پہ کہ اب آپ کے پاس جو ایک دو مثالیں ہیں، چند ایک مثالیں ہیں۔ خالاوا، یہ اگزامپل آپ کے سامنے خالاوا کی۔ اب اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں، ایک تو طریقہ کار مثال میں تھا، وہ مختلف تھا۔ اس میں صرف آپ نے جو حروف علت مسئلہ کر رہا تھا اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تھا، حذف کر دیا تھا۔ جبکہ فعل اجوف میں آپ نے کیا کیا تھا کہ جو حرف علت ہے جہاں بھی کہیں ہے، ویسے وہ درمیان میں تھا، اس کو پہلے آپ نے اس کی حرکت کو غائب کیا تھا، یا تو اس کی حرکت کو آپ نے جسٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا، یا اگر اس سے پیچھے والا ساکن تھا تو حرکت اس کو شفٹ کر دی تھی، اور پیچھے جو حرکت تھی ما قبل پہ جو حرکت تھی اس کے مطابق آپ حرف علت لے آئے تھے، ریپلیس کر دیا تھا۔ اب ویسا ہی کام جو ہے وہ یہاں پر کرنا ہے، صرف فرق یہ ہوگا کہ حرف علت یہاں پر آخر میں ہوگا، یعنی لام کلمہ پر ہوگا۔ تو دیکھیے گا خالاوا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو واو ہے یہ حرف علت ہے، اس کی حرکت ڈیلیٹ کرنی ہے، کیا اس کو پیچھے شفٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں پر پہلے سے ہی حرکت موجود ہے۔ تو سمپل آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، ضائع کر دیں، خالاوا، بلکہ خلاؤ آ جائے اس طرح سے۔ اب آپ نے اگلا کام وہی کرنا ہے کہ جو اس سے پیچھے کلمہ ہے اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کے مطابق حرف علت ایک آ جائے گا، اور وہ الف ہوگا۔ تو اب یہ بن جائے گا خلا، تو خلا وا خلا بن جائے گا، اور اس کا مطلب ہے وہ علیحدہ ہوا۔ اچھا، خلا وا یخ لوہو، یہ باب ناصرہ سے ہے، جیسے ناصرہ ین شروع ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ خلا وا یخ لوہو ہوگا۔ تو اس کو دیکھیں، خلاوا کو تو آپ نے ٹریٹ کر کے خلا بنا دیا، اب یخ لوہو کو آپ کیا کریں گے؟ وہ یہ کریں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ جو آپ کا حرف علت ہے جو کہ آخر میں ہے، اس کے جو پیچھے والا ہے وہ اگر حرکت سے خالی ہے تو اس کو آپ حرکت شفٹ کر دیں، لیکن یہاں پر وہ والا معاملہ نہیں ہوگا۔ یہاں جو سیکنڈ لاسٹ ہوگا وہ کبھی بھی حرکت سے خالی نہیں ہوگا، لہٰذا ماضی ہو یا مضارع ہو دونوں میں آپ نے حرکت کو ڈیلیٹ کر دینا۔ تو جب آپ ڈیلیٹ کر دیں گے تو یہ واو بغیر حرکت کے ہو جائے گا، اور اس پیش کے مطابق ہی یہ آ جائے گا، تو یہ جا کے واپس خود ہی آ جائے گا، تو یہ ہو جائے گا یخلو۔ تو خلا کا مطلب وہ علیحدہ ہوا، اور یخلو کا مطلب وہ علیحدہ ہوتا ہے یا علیحدہ ہو جائے گا۔ ایک دو مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں۔ تالاوا، تو یہاں پہ بھی میں نے جیسے اب سمپلیفائی کیا ہے کہ آپ نے جسٹ حرکت کو ڈیلیٹ کرنا ہے، تو یہ حرکت غائب ہو جائے گی، اور پیچھے کیا حرکت ہے اس کے مطابق الف یا اور واو میں سے کوئی ایک چیز آ جائے گی، تو زبر کے مطابق الف آ جائے گا، تلا آ جائے گا۔ تلاوا، تلا، اس نے تلاوت کی۔ تلاوا یت لوو، یت لوو کیا ہوگا؟ یہاں پر بھی آپ نے وہی یاد رکھنا ہے کہ جب آپ فعل ناقص کر رہے ہوں گے تو آپ نے ماضی میں بھی اور مضارع میں بھی حرکت کو ڈیلیٹ کرنا ہے، تو یہ بن جائے گا، اور اس کے بعد پیچھے پیش ہے تو واو ہی آئے گا، یتلو۔ یتلو کا مطلب وہ تلاوت کرتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے تالاوا کو تلا اور یتلو کو یتلو بنا دیا، اور اسی طرح سے اب یہ استعمال ہوں۔ تو یہ مثال آپ کے سامنے دوبارہ سے لکھی ہوئی آ گئی ہے۔ تالاوا تلا بنا، یتلو یتلو بنا۔ اسی طرح سے آفا وا کی مثال ہے، یہ بھی باب ناصرہ سے تعلق رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ناصرہ ینصرو، آفا وا یا افو، اسی وزن پہ دونوں ہوں گے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ افا بن جائے گا، اور یہ بھی اسی طرح سے یا افو بن جائے گا، وہی پیٹرن ہے جو میں نے پچھلی دو مثالوں میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح سے دا آوا بھی جو ہے دا آ بن جائے گا، اور ید اوو بھی
یدعو بن جائے گا. اس میں اور پچھلی ساری مثالوں میں کوئی بھی ڈفرنس نہیں ہے. مثالیں دیکھ لیجئے. من احسن، کون ہے زیادہ اچھا، قولن، قول کے لحاظ سے، ممن، اس سے، دعا. تو یہ آپ نے آج سیکھا ہے کہ دعوا کیسے دعا بنے گا. دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. تو اس کو اگر اکٹھا پڑھیں گے تو اس کی تجوید مختلف ہوگی. وہ یوں ہوگی: من احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. تو اس میں آپ یہ آیت آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر دعا کی اور قالا کی مثال ہے. خاص طور پہ آج جو آپ نے پڑھا ہے وہ دعا. اسی طرح سے ادعو، یہ بھی بالکل اسی طرح سے حرف علت کو ٹریٹ کرتے ہوئے یدعو جس طرح بنے گا اسی طرح سے یہ ادعو بھی بن جائے گا. تو حاذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اسی طرح سے واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. تو آپ یہ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے سامنے پیچھے جو مثال ہے یہ والی جو چیز ہے اس کے مطابق بالکل آپ نے اس کو ٹریٹ کیا ہوا. اسی طرح سے آگے ہے جی بالا وا، یہ بن جائے گا بلا. یہ بھی چونکہ باب نصارہ سے ہی اس کا تعلق ہے تو بالکل وہی چیز آئے گی جیسے کہ پہلے آپ کر رہے ہیں. کوئی اور مثال اگر آ جاتی ہے تو شاید ہمیں تھوڑی سی ویریشن مل جائے گی. تو بلا کا مطلب اس نے آزمایا، یبلو وہ آزماتا ہے. اگر آپ نے ان کو ٹریٹ نہ کیا ہوتا، اگر آپ نے ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہ کیا ہوتا تو پھر یہ بلا بالا و یبلو ہوتا. لیکن آپ اس کو بلا اور یبلو بنا چکے ہیں. اس کی بھی اگزامپل آپ کے سامنے. کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم، نبلو یہ بھی دیکھ لیں یبلو اس طرح سے. یبلو کا مطلب وہ آزماتا ہے یا وہ آزمائے گا، اور نبلو کا مطلب ہم آزمائیں گے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. تم لوٹائے جاؤ گے. یہ پیسے ہوئے اس کا مجہول آگے. ایک اور رول جو تھوڑا سا ہٹ کے ہے، نیا ہے، اس کو دیکھیے کہ فعل ناقص میں حرف علت یعنی آخر میں لام کلمہ پر اگر آپ کے پاس یا آ جائے گا اور یا کو ماڈیفائی کرتے ہوئے اگر الف میں بدل دینا ہو، یعنی یا سے پہلے جو بھی آپ کے پاس حرف ہے اس کے اوپر زبر ہوگا تو ظاہر ہے کہ زبر کی وجہ سے یا کو الف سے بدل دینا. الف تو آ جائے گا لیکن یا بھی اپنی جگہ پر موجود رہے گا، لیکن پڑھنے میں وہ نہیں آئے گا، ڈکٹیشن میں لکھا جائے گا. جیسے زاربا یضربو کے وزن پہ ہے ہادا یا یہدیو. اب اس کو ٹریٹ کریں ہادا یا، تو یہ حرکت ختم ہو گئی. اس کے بعد پیچھے زبر ہے تو یہ یا الف میں بدلے گا لیکن خود بھی موجود رہے گا، اور اس کو آپ کھڑی زبر کی فارم میں بھی لکھ سکتے. ہدا ہو جائے. یا کو کچھ نہیں بولنا لیکن لکھنا ضرور. یہدیو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر وہ آپ نے نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر دیکھیں یہ چونکہ باب ناصارہ نہیں ہے بلکہ یز ربو ہے تو یہاں پر زیر آ گیا. زیر آ گیا تو یہ یا آئے گا، الف والا معاملہ نہیں ہوگا ورنہ وہ رول اپلائی ہوتا. للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. تو یہ یہدی جو آپ نے یہاں پر بنایا ہے وہ والا یہدی یہاں پر آ جائے گا. آسا یا اسیو، یہ وہ آسا یا اسا ہے جو نافرمانی والا ہے، یعنی جس سے معصیت کا لفظ نکلتا. تو یہ بھی دیکھ لیں حرکت ڈیلیٹ ہوئی، پیچھے زبر ہے، آگے الف آ جائے گا. الف آ گیا تو یا بھی اپنی جگہ پر قائم رہے گا. الف کو آپ چاہے ایسے لکھیں چاہے کھڑی زبر کی صورت میں لکھیں، کھڑی زبر بھی الف ہی ہوتی. یا اسیو، تو یہ جسٹ آپ نے اس نئے رول کے بغیر ہی جو پہلے آپ جانتے ہیں اس کے مطابق آپ نے یا سیو کو یا اسی میں آپ نے بدل دینا. من اسانی، جس نے میری نافرمانی کی، فقد اصل اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. اسی طرح سے آتا یا بن جائے گا عطا، اور عطا کا مطلب ہوتا ہے پہنچا. اور یہ اس کا یاتی یو جو ہوگا، یہ یاتی پہنچتا ہے یا
پہنچے گا. حل عطا کا کیا پہنچا تجھ تک حدیث الغاشیہ چھا جانے والی بات. وجوہ یومئذ خاشیہ حدیث الغاشیہ چھا جانے والی کی بات مرکب اضافی. حل عطا کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ کچھ چہرے اس روز لٹکے ہوئے ہوں گے. تو یہ ختم ہوا جی آپ کا فعل ناقص. تو حرف علت جو تھے جس کی ہم نے پچھلا جو ٹاپک تھا وہ ذرا زیادہ تفصیل میں پڑھا تھا. یہاں پر میں نے آپ کو جو طریقہ کار ہے کس طرح سے ماڈیفائی کرنا ہے اس طرح سے یہ آپ کے سامنے آ گیا.